العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار شیر خدا، جنہیں اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں ابن ملجم نامی شخص نے حملہ کیا تھا اور اس نے تلوار کا وار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کیا، جس کے 2 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو یہ شہادت کیسے ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، خارجیوں نے کیوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش کو اپنایا، تو اس سے پہلے چند واقعات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، پھر آپ کو اس سارے واقعے کی تمام تفصیل پتہ چل جائے گی اور اس کا بیک گراؤنڈ جب آپ کے سامنے آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں ہی شہید کیوں کیا گیا، اور اس وقت کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں تھے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار شیر خدا کس طرح لپک کر حملہ کرتے تھے اور ان کے اندر کس قدر جوش ولولہ تھا، کس قدر وہ بہادری اور شجاعت رکھتے تھے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اگر بات کی جائے غزوہ بدر کی تو آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 316 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار مکہ کی جو تعداد تھی وہ 1000 سے زائد تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس چونکہ جوش شہادت تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کیا، اس غزوہ کو فتح کیا تھا۔ اس غزوہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار شیر خدا نے کفار کے دانت کھٹے کیے اور بہت سے کفاروں کو جہنم واصل کیا۔ پھر اگر بات کی جائے غزوہ احد کی تو غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری نمایاں ہے کہ ابو سعد بن ابی طلحہ نے للکار کر مسلمانوں کو کہا تھا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں آ کر اسے کہا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع کر لیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وار کیا تو وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے جہنم واصل کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا دشمن نہتا ہے اور وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ عظمت کا پہاڑ، اللہ اکبر! کتنی زندہ دلیری کی مثال ہے کہ ایک شخص جو آپ کی جان لینے پر ہے اور جب وہ نہتا ہو گیا، اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، اس کو معاف فرما دیا۔ یہ بہادری ہے، لڑائی سے بڑی بہادری معاف کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ خندق کی بات کی جائے تو غزوہ خندق میں چونکہ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ان سے ہر جنگ میں فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ نت نئی سازشوں کو اپناتے تھے، بدلہ لینے کی سازشیں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ناپاک عزائم کا جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو لے کر مدینہ سے باہر محاصرہ کیا۔ تو وہاں پر تمام صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ مدینہ کے گرد ایک خندق کو کھودا جائے، خندق تعمیر کی جائے
تاکہ کفار مکہ کے حوصلوں کو پست کیا جا سکے، ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکا جا سکے اور وہ مدینے کی آبادی کی طرف بڑھ نہ سکے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے اس مشورے کو سب نے پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ مشورہ بہت پسند آیا، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد 18,500 فٹ لمبی، 15 فٹ چوڑی اور 8 فٹ گہری جو ہے خندق کو کھودا گیا۔ تو جب کفار مکہ نے اس خندق کو دیکھا تو وہ ڈگمگانے لگے، پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے، کیونکہ خندق کو پار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تو کسی نہ کسی طرح ان کا جو جنگجو تھا سپہ سالار عمر بن عبد، جو کہ بہت یعنی کہ تجربہ کار جنگجو تھا، وہ کسی طرح خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے للکار کر مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ کون ہے جو آج میرا مقابلہ کرے گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع کی وقت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تو جب اس نے للکارا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا، پھر اس نے کہا کہ کون ہے جو آج تم میں سے میرے ہاتھوں جنت میں جانا پسند کرے گا، جام شہادت نوش کرنا پسند کرے گا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری بار اس نے پھر للکارا کہ کون ہے جو آج کفر اسلام میں مقابلہ کرے گا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا خیر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ او بدبخت، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، میں تجھے جہنم واصل کروں گا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چونکہ 23 برس تھی، تو وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ایک بچہ سا کم سن نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے للکار رہا ہے۔ تو وہ اس نے کہا لگایا کہ تو میرا مقابلہ کرے گا، کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ علی بن عبد المطلب، یعنی کہ آپ کے دادی کو نام لے کر پکارا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، علی بن ابی طالب۔ اس کہا ہو، تم تو میرے بھتیجے ہو، میرے بھائی کے بیٹے ہو، میں تمہیں مارنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن میں تمہیں جہنم واصل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر اسے شدید غصہ آیا، تو لہذا دونوں کے درمیان جب لڑائی کا آغاز ہوا تو اس نے 3 دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیے۔ تیسرے حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کندھا مبارک تھوڑا زخمی ہو گیا۔ تو حیدر کرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لپک کر جھپٹ کر ایک دم جب اس کے اوپر حملہ کیا تو صرف ایک ہی وار سے عمر بن عبد اس کی ڈھال بھی ٹوٹ گئی اور اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کے پاس قدم رکھ کر فرمایا یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پجاری۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غزوہ خیبر کی اگر بات کی جائے تو غزوہ خیبر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شجاعت و بہادری دکھائی اور صرف ایک ہاتھ سے خیبر کا جو دروازہ تھا منو ٹنو من وزنی دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اور مرحب کے بھائی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم حاصل کیا تھا، جب مرحب کو پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو مار دیا ہے تو مرحب شدید غم و غصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہوا۔ تو مرحب نے للکار کر کہا کہ میں ہوں خیبر کا سپہ سالار، میں ہوں بڑا جنگجو تجربہ کار،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے، جو دشمن پر پلٹ کر حملہ کرتا ہے، لپک کر تیزی کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ تو مرحب یہ سن کر غصے میں آ گیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر بار اپنا دفاع کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک وار کیا، اس ایک وار میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے جو باقی دیگر ساتھی تھے ان تمام کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ تمام جا کر قلعے میں محصور ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہ ساری باتیں آپ سے کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسے جنگجو، ایسے نڈر، بے باک، شجاعت و بہادری کے پیکر تھے کہ کفار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی دے دی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کس طرح شہادت ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بہادری، شجاعت اور ایمان کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔